بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ آج آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے جسے میں پورا کر دوں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا علی شیر خدا، آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ مجھے ایک انار لا دیجیے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی، آج میں آپ کے لیے انار لے کے آؤں گا۔ اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا، پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ سے وعدہ کر لیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچے، وہ یہودی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے یہودی باہر آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی بولا، اس موسم میں بھلا کہاں سے انار آیا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے گھر پہ انار موجود ہے۔ یہودی بولا، میں سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں میرے گھر پہ انار موجود نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر پہ انار موجود ہے۔ یہودی غصے سے بولا، آپ نے کیوں ضد پکڑ لی ہے؟ میں نے کہا نا، میرے گھر پہ انار تو کیا، انار کا دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ اندر یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہودی کی بیوی بولی، آپ بحث نہ کریں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے گھر پہ ایک انار موجود ہے۔ یہ سن کر یہودی حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے۔ یہودی گھر گیا، کیا دیکھا کہ گھر میں انار موجود تھا۔ یہودی نے انار مولا علی علیہ السلام کو دے دیا اور وہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے انار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھا کہ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے۔ مولا علی علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس گئے۔ آپ نے فقیر سے پوچھا، اے بزرگ، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کیوں یہاں بیٹھے؟ تو فقیر بولا، بیٹا، میں بھوکا ہوں اور میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک ہی انار تھا۔ مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے، انار فقیر کو دیتا ہوں تو گھر جا کے فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو ان سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا۔ فاطمہ نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی تھی۔ پھر مولا علی علیہ السلام سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لیے لے کے جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے۔ حضرت علی نے وہ انار اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے گئے۔ گھر آ کے مایوسی سے بیٹھ گئے۔ اندر سے پاک بی بی باہر آئیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی شیر خدا، میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے تو 10 انار بھجوا دیے۔ حضرت علی علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے
اور آپ نے فرمایا اے فاطمہ یہ انار میں نے آپ کے لیے نہیں بھجوائے، یہ انار تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھجوائے ہیں۔ اس کے بعد سارا واقعہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھیں۔ اتنے میں ہی ایک عورت ادب کے ساتھ بولی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا گھر آباد نہیں ہوتا؟ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ فرمانے لگیں، میں نے اپنے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 عورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اللہ کبھی ان کے گھر کو آباد نہیں فرماتا۔ تو اس عورت نے پوچھا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی ایسی 3 عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی عورت تو وہ ہے جو اپنے شوہر کا حکم نہیں مانتی ہوگی، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، ایسی عورت کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے، ہر چیز کی حفاظت سمجھتے ہوئے نگہبانی کرتی ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت، یعنی دوسری عورت وہ ہے جو بے پردہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورتیں اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں، یعنی جو عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی ہیں، انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ جنت میں سبھی اللہ پاک کا دیدار کرنا چاہیں گی، لیکن جو عورت پردے میں رہی ہوگی، تبارک و تعالیٰ اس کا دیدار خود کرنا چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یاد رکھنا، جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو کبھی آباد نہیں فرماتا۔ نمبر 3، بے حیائی پھیلانے والی عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسری عورت وہ ہوگی جو بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی اپنے دین سے ہٹ کر بے حیائی کے کام کرے گی، غیبت اور چغلخوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق اڑائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے اپنی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے مذہب کا مذاق اڑائے گی، جو دین سے ہٹ کر کام کرے گی، جو چغل خور ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں فرماتا، اور ایسی عورت کا گھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آباد نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت یاد رکھنا، یہ 3 کام ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں۔ اے عورت، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اور ویسے بھی اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ صرف خلاف قرآن شریف کے اوپر ہی چڑھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاک کتاب ہے، اور جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے بے پردہ کرتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، ایسے مردوں کے لیے بھی رزق و دولت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں،
اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے سے شہرت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خاوند کو گالیاں دیتی ہیں، اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتی ہیں۔ کچھ میاں بیوی تو ایسے ہوتے ہیں جو مذاق مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس بات کا دھیان کریں کہ وہ یہ گناہ کرتے ہیں، الٹا وہ اپنے بچوں پر بھی اس کا برا اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ بچوں نے جو کچھ بھی ماں باپ کو دیکھا انہیں وہی کرنا ہے۔ تو ناظرین، اگر اس بات کا خیال خواتین کو رکھنا چاہیے تو مردوں کو بھی رکھنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔